السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ برہان شدید زخمی حالت میں پڑا ہوتا ہے اور ایک حکیم اس کا علاج کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران برہان کہتا ہے انہوں نے سونا چوری کر لیا ہے۔ اس کے بعد حکیم اس کے زخم پر گرم تلوار رکھ دیتا ہے اور اس کا زخم داغ دیتا ہے۔ درد کی وجہ سے برہان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ عثمان صاحب ذہنی شہر یعنی واپس آ رہے ہوتے ہیں اور دوسری جانب کمانڈر وصولی کہہ رہا ہوتا ہے ہم نے سونا وہیں چھپایا ہے جہاں آپ چاہتے تھے استاد گہرا۔ پھر استاد گہرا کہتا ہے جگوتائی عثمان سے نفرت کرتا ہے، برہان موت سے لڑ رہا ہے، اب اگلی باری بہندر کی ہے۔ میں اسے عثمان سے اس طرح چھین لوں گا کہ عثمان تنہا رہ جائے گا۔ وہ ہر جگہ سونے کی تلاش میں ہوں گے، تم سے بھی تفتیش کریں گے۔ فیصل وقت ضائع کیے بغیر محل چلے جاؤ، یہ کھیل آپ ختم کرو گے۔ دوسری طرف عثمان صاحب یعنی ذہنی شہر پہنچ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ برہان کہتا ہے تو بہندر کہتا ہے وہ نور صاحب قرارگاہ میں تھے اور میں دکانوں کی خرید و فروخت کو دیکھ رہا تھا۔ برہان سردار یہاں تھا، سارا خزانہ چوری ہو گیا ہے سردار۔ یہ سن کر عثمان صاحب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر بہندر کہتا ہے وہ تمام سپاہی جو خزانے کی حفاظت کر رہے تھے برہان سمیت سب شفا خانے میں زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں مجھے اس سونے پر بھروسہ تھا، اسی لیے تو میں نے منگولوں کا ٹیکس ادا کرنے کے لیے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی تھی۔ پھر کو نور کہتا ہے جس نے بھی یہ کیا ہے وہ جانتا تھا کہ خزانہ کہاں ہے، وہ سامان والے راستے سے اندر داخل ہوئے، ان دنوں تو محل میں کوئی سامان نہیں آنے والا تھا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں یعنی یہ غفلت نہیں بلکہ غداری ہے۔ تو بہندر کہتا ہے بالکل سردار۔ اس کے بعد کوہ نور کہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہم مغرب کی جانب حملوں کو روک دیں۔ تو عثمان صاحب غصے میں کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے رک جائیں انہوں نے ہمارے خزانے پر حملہ کیا اور انہوں نے ہمارے محل اور گھر پر حملہ کیا۔
ہرگز نہیں، ایسا سوچنا بھی مت۔ اگر آپ میں سے کوئی ڈرتا ہے یا ہچکچاتا ہے تو وہ اپنی بیوی کی باہوں میں موت کا انتظار کر سکتا ہے، کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ذہنی شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دیں۔ اگر کوئی مشکوک شخص ملے تو اس سے اچھی طرح تفتیش کرو۔ اتنے میں فیصل اندر سے آ کر کہتا ہے، میرے سردار، جب میں زخمی تھا تو ایک جگہ کا نام سنا۔ پھر یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، ارحان، تم اس جگہ جاؤ گے جس کے بارے میں فیصل کہہ رہا ہے، وہاں تمہیں سونا اور غدار ملیں گے، لیکن تم بھی اس کے ساتھ جاؤ گے فیصل؟ تو فیصل کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم سردار۔ اس کے بعد ارحان اور فیصل اس جگہ کی طرف سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب درمیان میں سردار یعقوب کہہ رہا تھا، عثمان کی بیعت اصلی نہیں ہے، وہ صرف وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بالکل بھی غفلت میں مت پڑنا، اپنی آنکھیں کھلی رکھنا۔ یہ سن کر محمد کہتا ہے، اچھا، تو اس لیے آپ نے عثمان کو ٹیکس کی ادائیگی کی ذمہ داری سونپی ہے؟ پھر سعادت خاتون کہتی ہیں، اپنے بابا سے اچھی طرح چالیں چلنا سیکھ لو محمد۔ تو محمد کہتا ہے، میں سیکھ رہا ہوں والدہ، ہم غیر مشکوک ہو کر چال چلیں تاکہ وہ ہمارے قریب رہیں اور ہم جب چاہیں ان کی گردن کاٹ سکیں۔ پھر یعقوب سردار کہتا ہے، اپنی انہی کوہنیوں والے خزانے سے ٹیکس ادا کرنے دو۔ یہ سن کر گونجا پوچھتی ہے کہ وہ خزانہ عثمان سردار کے پاس ہے بابا؟ تو یعقوب سردار کہتا ہے، اگر اس کے پاس وہ خزانہ نہ ہوتا تو کون سی طاقت سے وہ دکانیں خریدتا اور تمام ٹیکس ادا کرنے پر راضی ہوتا؟ یہ سن کر محمد کہتا ہے، اس کا مطلب ارحان نے مجھے زخمی کیا تھا، میں اپنے ہاتھوں سے اسے مار دوں گا، میں اسے ان منگولوں کے کپڑوں میں لپیٹ دوں گا۔ تو یعقوب سردار کہتا ہے، بالکل نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے محمد، میں نے ہر حملہ سیاست کے ساتھ کیا اور تم بھی سیاست سے کرو گے، جبکہ میں نے تمام سرداروں سے بیعت حاصل کر لی ہے، میں ہی سلطان کا تاج پہنوں گا، میں سکے جاری کروں گا تاکہ میں تمام ریاستوں میں اپنے نام کی شہرت میں اضافہ کروں۔ سکوں اتنے میں جگتائی اجازت مانگ کر اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، صبح بخیر یعقوب سردار۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔